بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے جاگتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر پرہیز کھاتے پیتے ہو، تو کہو الحمدللہ۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہو، یقین مانو وہ پلٹ کے آپ کے پاس آئیں گی ضرور۔ ان رشتوں کو اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے۔ آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خوش فریبی اور بدگمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ محبت روح کا گلاب ہے، اگر یہ مرجھائے تو زندگی میں کشش نہیں رہتی۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے پر معصومیت چھین لیتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ آپ کی نبض کسی کی مٹھی میں ہو اور اسے اس بات سے فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ اس کی رفتار کیا ہے، مدھم ہے، چل رہی ہے یا بند ہونے کو ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بنتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک عورت سے اقرار نہیں کروا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت میں محبوب اگر انسان ہو تو اس کی منت نہیں کیا کرتے، انسان پتھر ہو جایا کرتا ہے۔ جذبات کے مطابق چیزوں کی ظاہری شکل بدل جاتی ہے اور اس طرح ہم ان میں جادو اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، جبکہ جادو اور خوبصورتی واقعی اپنے آپ میں ہے۔ کوشش کیجئے آنسو صاف کرنے والے ہاتھ آپ کے اپنے ہوں تو آپ خود سے پیار کریں گے۔ خود سے پیار کریں گے تو پھر کبھی بھی آنسو پونچھنے کے لیے کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا کسی نرم دل والے کو کسی انا پرست سے محبت نہ کروائے۔ خدا کی قسم ایک مر رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے، ہم خود ایسے شخص پر اپنی تمام جمع پونجی لٹا دیتے ہیں جس کے ہاتھوں ہمارا ذلیل ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کل رشتے سورج مکھی کے پھول جیسے ہوتے ہیں، جدھر زیادہ فوائد ہوتے ادھر گھوم جاتے۔ وہ مرد خوش نصیب ہے جن کے سینے سے لگ کے عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ لے آئے۔ اپنے ہی بنائے ہوئے من گھڑت اصولوں اور معیاروں پہ دوسروں کو پرکھیں گے تو خود کے سوا کوئی انسان سچا نہیں ملے گا۔ دنیا والوں کا دستور عجیب ہے، ہنسنے والوں کے ساتھ دنیا ہنستی ہے مگر رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں روتا۔ باتوں کو بھولنا سیکھنا پڑتا ہے ورنہ یہ زندگی تنگ ہو کے رہ جائے گی۔ ساری زندگی لوگوں کے نقش کیے رویوں کو رو کر مٹاتے رہے تو خوشیاں خود ہی دور بھاگ جائیں گی۔ دنیا میں کبھی بھی اپنا دکھ کمزوری کسی کے ساتھ نہ بانٹو، خواہ وہ کتنا ہی قریبی اور عزیز کیوں نہ ہو سکتا ہے اس لمحے وہ آپ کو دلاسا دے اور آپ کو سکون آ جائے۔ لیکن یاد رکھیں وقت گزر جاتا ہے اور اگر آپ دکھ نہ بھی بانٹیں تو بھی سکون آ ہی جاتا ہے، لیکن اگر جس کے ساتھ دکھ بانٹا ہو وہ زندگی کے کسی موڑ پر جب آپ کو آپ کے اسی دکھ اسی کمزوری کا تانا دیتا ہے تو نہ صرف وہ دکھ کئی گنا بڑھ جاتا ہے
بلکہ روح پر ایسی کاری ضرب لگا جاتا ہے کہ جو کسی قیمت پر مندمل نہیں ہو پاتا۔ کسی کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہروں سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ بری عادت کی مثال ایک چھوٹے سے پودے جیسی ہے، شروع ہی میں اکھیڑ دو تو ٹھیک، ورنہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہی ہلکے صرف آپ کی خفیہ لڑائیوں کا رنگ ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے پر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے اور انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ جنازے میں شامل ہونے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ فرض نماز کے لیے پاس کی مسجد میں بھی جانا مشکل لگتا ہے۔ ہمیں تو مردے کو بھی سلام کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، پر پتہ نہیں ہم انسانوں میں یہ انا، ضد اور آکر کہاں سے آ جاتی ہے کہ ہم زندہ کو بھی سلام نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی تو اپنے مطلب تک۔